بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 182 ہے، اور اس سبق میں ہم مثل جنس بیان تناول بعض صیغ النذور والوصیہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن قال مالی صدقۃ فی المساکین سے لے کر یمسک بقدر ما یرجع الیہ مالہ تک ہوگی۔ تو پہلے اصول بیان کرتے ہیں۔ اصل نمبر 1، ایجاب العبد یعتبر بایجاب اللہ عز وجل ولا یکون ایجاب العبد اعلی من ایجاب اللہ عز وجل، کہ بندے کا واجب کرنا قیاس کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے پر، لیکن بندے کا ایجاب اللہ تعالیٰ کی ایجاب سے اعلی نہیں ہوگا۔ یعنی انسان جو نظر مانتا ہے وہ اس کی جنس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ فرائض پر قیاس کیا جائے گا۔ اصل نمبر 2، الوصیت اخت المیراث، کی وصیت یہ میراث کی بہن ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن قال مالی فی المساکین صدقہ فهو على ما فيه الزکاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء والقياس أن يلزمه التصدق بالكل، وبه قال زفر رحمه الله تعالى لعموم اسم المال كما في الوصية. وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال۔ پہلے ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ اور جس شخص نے کہا کہ میرا مال مساکین کے لیے صدقہ ہے، تو اس سے ہر وہ مال مراد ہوگا جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر اس نے ثلث مال کی وصیت کی تو ہر چیز کی ثلث پر واقع ہوگی، اور قیاس یہ ہے کہ اسے کل مال صدقہ کرنا لازم ہو، اور اسی پر امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے قول کیا ہے، کیونکہ مال کا لفظ عام ہے جیسا کہ وصیت کی صورت میں۔ اور وجہ استحسان یہ ہے کہ بندے کے واجب کرنے کو اللہ تعالیٰ کے ایجاب پر قیاس کیا جائے گا، پس اس کا واجب کرنا اس مال کی طرف منصرف ہوگا جس میں شارع نے صدقہ واجب کیا ہے۔ قال ومن قال مالی فی المساکین صدقہ، متن کی اس عبارت میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میرا مال یہ مساکین پر صدقہ ہے، تو ابھی اس مال سے کل مال مراد لیں گے، کوئی خاص مال مراد ہے، تو اس کی تعیین میں اختلاف ہے جمہور احناف اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ جمہور احناف فرماتے ہیں کہ اس مال سے ہر وہ مال مراد ہوگا کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے کہ سونا چاندی، نقدی، مالی تجارت اور جانور وغیرہ۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مال کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال کیا ہے، لہٰذا اس مال سے ہر وہ مال ہوگا کہ جو اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کا سارا مال وہ مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، اور اگر اس نے اپنے مال کے ثلث کو صدقہ کرنے کی وصیت کی، تو ابھی اس صورت میں اس کی ملکیت میں جو بھی کوئی چیز ہے، چاہے وہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے یا نہیں ہے، بہر صورت اس کا 1/3 صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا۔ والقیاس ان یلزمہ التصدق بالکل، پہلا مسئلہ میں امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ تھا کہ کل مال صدقہ کرنا واجب ہے، اور دلیل ان کی قیاس ہے، وصیت پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے وصیت کی صورت میں ہر مال میں سے 1/3 صدقہ کرنا واجب ہے، ایسی ہی مالی فی المساکین صدقہ کہنے کی صورت میں بھی کل مال صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مال کا لفظ عام ہے، اس میں زکوٰۃ اور عدم زکوٰۃ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ وجہ الاستحسان، جمہور کی دلیل جو کہ استحسان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے واجب کرنے کو اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے پر قیاس کیا جائے گا، یعنی ابتداءً وہ کسی چیز کو اپنے آپ کے اوپر واجب نہیں کرتا، بلکہ شریعت مطہرہ میں اس کی جنس میں سے کوئی حکم موجود ہو تو اس پر قیاس کر کے واجب کر سکتا ہے۔
تو جب اس نے یہ کہا کہ مالی فی المساکین صدقہ، کہ میرا مال مساکین پر صدقہ ہے، تو یہ اس مال کی طرف پھیرا جائے گا کہ جس مال میں شریعت مطہرہ نے صدقہ کو واجب کیا، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ چونکہ مخصوص اموال میں ہے، اس وجہ سے اس شخص پر بھی صدقہ مخصوص اموال میں واجب ہوگا، جو کہ سونا چاندی، نقدی مال تجارت یا جانور وغیرہ ہے۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف۔ اما الوصیۃ فاخت المیراث لانها خلافۃ کہیہ فلا يختص بمال دون مال ولان الظاہر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة۔ اما الوصیۃ فيقع في حال الاستغناء فينصرف الى الكل وتدخل فيه الارض العشرية عند ابي يوسف رحمه الله تعالى لانها سبب الصدقة، اذ جهة الصدقة في العشرية راجحة عنده، وعند محمد رحمه الله تعالى لا تدخل لأنها سبب المؤنة، إذ جهة المؤنة راجحة عنده، ولا تدخل أرض الخراج بالإجماع لأنه يتمحض مؤنة۔ اور جہاں تک وصیت کی بات ہے تو وہ میراث کی بہن ہے، کیونکہ وصیت بھی میراث کی طرح خلافت ہے، اس لیے وہ ایک مال کو چھوڑ کر دوسرے مال کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، اور اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس نے اپنے فاضل مال میں صدقہ کا التزام کیا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ جہاں تک وصیت کی بات ہے تو وہ بحالت استغنا واقع ہوتی ہے، لہٰذا وہ کل مال کی طرف منصرف ہوگی۔ اور اس نظر میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشری زمین داخل ہوگی، اس لیے کہ یہ صدقہ کا سبب ہے، کیونکہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشری زمین میں صدقہ کی جانب راجع ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ مؤنت کا سبب ہے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤنت کی جانب راجع ہے، اور خراج کی زمین بالاجماع داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف مؤنت ہے۔ اما الوصیۃ، یہاں سے دوسرے مسئلے میں کل مال میں صدقہ کے وجوب کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ وصیت چونکہ خلافت اور نیابت کا نام ہے، تو جیسے میراث کل مال میں واجب ہوتی ہے، ایسی ہی وصیت بھی کل مال میں واجب ہوگی۔ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ التزام الصدقة من فاضل ماله، یہ دوسری دلیل ہے کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ پر جو صدقہ لازم کیا ہے وہ اپنے زائد مال میں کیا ہوگا، کیونکہ زندگی میں بہت ساری ضروریات انسان کے متعلق ہوتی ہے، تو صدقہ صرف اسی مال کو کرتا ہے کہ جو اس کی ضروریات سے زائد ہو، اور وہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ لہٰذا جب اس نے یہ کہا کہ مالی فی المساکین صدقۃ، تو اس میں صرف وہ اموال واجب الادا ہوں گے کہ جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اما الوصیۃ فیقع فی حال الاستغناء، جہاں تک دوسرے مسئلے کی بات ہے، یعنی وصیت کے متعلقہ جو مسئلہ ہے، تو وصیت کل مال میں اس وجہ سے نافذ ہوتی ہے کہ وصیت بحالت استغنا کی جاتی ہے، کیونکہ موت کے وقت بندہ وصیت کرتا ہے، اور موت کے وقت بندے کو مال کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وصیت کل مال کی طرف منصرف ہوگی، برخلاف صدقہ کے کہ وہ چونکہ زندگی میں کرتا ہے تو زندگی میں بہت ساری ضروریات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو مال اس کی ضروریات سے زائد ہے، یعنی مال زکوٰۃ، تو صدقہ اسی کی طرف منصرف ہوگا۔ وَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةِ، پہلا مسئلہ یعنی مالی فی المساکین صدقہ کی صورت میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشری زمین بھی اموال زکوٰۃ میں داخل ہوگی، یعنی جیسے دیگر اموال زکوٰۃ صدقہ کرنا واجب ہے، ایسی ہی عشری زمین بھی صدقہ کرنا واجب ہوگی، کیونکہ عشری زمین یہ صدقہ کا سبب ہے، یعنی عشر کا سبب ہے، اور یہ صدقہ کا سبب اس لیے ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشری زمین میں صدقہ کی جو جانب ہے وہ راجع ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عشری زمین داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مؤنت
کا سبب ہے، اور مؤنت کا سبب اس لیے ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں عشری زمین میں مؤنت کی جو جانب ہے وہ راجح ہے، اور جہاں تک خراج کی زمین ہے تو وہ چونکہ محض مؤنت ہے، اس وجہ سے بالاتفاق وہ اس نظر میں داخل نہیں ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فلو قال جميع ما املكه صدقة في المساكين فقد قيل يتناول كل مال لأنه أعم من لفظ المال، والمقيد إيجاب الشرع وهو مختص بلفظ المال فلا مخصص في لفظ الملك فبقي على العموم، والصحيح أنهما سواء لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر، ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجاب يمسك من ذلك قوته، ثم إذا أصاب شيئا تصدق بمثل ما أمسك لأن حاجته هذه مقدمة، ولم يقدر محمد رحمه الله تعالى بشيء لاختلاف أحوال الناس فيه۔ اور اگر کہا کہ ہر وہ چیز کہ جس کا میں مالک ہوں وہ مساکین پر صدقہ ہے، تو کہا گیا ہے کہ کل مال کو شامل ہے، اس لیے کہ ملکیت کا لفظ مال کے لفظ سے زیادہ عام ہے، اور مقید کرنے والا شریعت کا ایجاب ہے، اور وہ مال کے لفظ کے ساتھ خاص ہے، اور ملک کے لفظ میں کوئی تخصیص پیدا کرنے والا نہیں ہے، پس وہ اپنے عموم پر باقی رہا۔ اور صحیح یہ ہے کہ دونوں برابر ہے، اس لیے کہ دونوں لفظوں سے التزام کیا جانے والا مال وہ مال ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پھر اگر ایجاب کے تحت داخل ہونے والے مال کے سوا مال اس کے پاس نہ ہو تو اپنی غذا کی مقدار کو روکے رکھیں، پھر جب کوئی مال ملے تو جتنا روکا تھا اسی کے بقدر صدقہ کریں، اس لیے کہ اس کی حاجت صدقہ سے مقدم ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کوئی اندازہ مقرر نہیں کیا ہے لوگوں کے حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ، پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نظر ماننے والے نے ان الفاظ میں نظر مانی کہ ہر وہ چیز کہ جو میری ملکیت میں ہے وہ مساکین پر صدقہ ہے، تو بعض مشائخ کی تصریح کے مطابق یہ نظر اس کے کل مال کو شامل ہوگی، یعنی اس کو اپنا کل مال صدقہ کرنا ہوگا، لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِن لَفْظِ الْمَالِ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ملکیت کا لفظ یہ مال کے لفظ سے زیادہ عام ہے، یعنی مال خاص ہے، غیر مال پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، برخلاف لفظ ملک کے کہ اس کا اطلاق مال اور غیر مال دونوں پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ ملک رقبہ، ملک بضع، ملک قصاص وغیرہ تو یہ مال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ملکیت کا اطلاق ہوا ہے، اور مال پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص 1000 روپے کا مالک ہے، اس زمین پر اس کی ملکیت ثابت ہوئی، تو لفظ سے ملک کی عمومیت کے اظہار کے لیے یہ مال زکوٰۃ اور وہ مال کہ جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے دونوں کو شامل ہوگا۔ والمقید ایجاب الشرع، یہاں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سابق مسئلے کی طرح یہاں پر بھی تقیید بمال الزکوٰۃ ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر مال تھا تو اس مال کو ہم نے مال زکوٰۃ کے ساتھ خاص کیا تھا، تو یہاں پر بھی مال زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، مقید ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مالی صدقۃ فی المساکین میں لفظ مال کو مال زکوٰۃ کے ساتھ مقید اور مخصص وہ ایجاب الشرع ہے۔ ایجاب الشرع سے مراد قرآنی نص خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم ہے، اور یہ نص خاص ہے لفظ مال کے ساتھ۔ تو جب یہ لفظ مال کے ساتھ خاص ہے اور لفظ ملکیت کے لیے کوئی مخصص اور مقید موجود نہیں ہے، تو لفظ ملک اپنے عموم پر باقی رہے گا اور ہر قسم کے مال کو شامل ہوگا، چاہے وہ مال زکوٰۃ ہے اور چاہے مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ والصحیح انہما سوا، کن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ مالی صدقۃ فی المساکین اور جمیع ما املکہ صدقۃ فی المساکین دونوں کا حکم برابر ہے، کیونکہ
دونوں لفظوں سے جس مال کا التزام کیا گیا ہے یہ وہ مال ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، کیونکہ زندگی میں التزام کر رہا ہے اور زندگی میں اس مال کے صدقہ کرنے کا التزام کیا جاتا ہے کہ جو مال ضرورت سے زائد ہو، اور وہ مال زکوٰۃ ہے، لہذا بہر دو صورت یہ مال زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہوگا۔ ثم اذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الایجاب، پھر نظر ماننے کے بعد ایجاب کے تحت داخل ہونے والے مال کے سوا اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، صرف مال زکوٰۃ ہی ہے، تو وہ سارا کا سارا صدقہ کرنے کے بجائے اپنے پاس اتنا روکیں کہ جس سے اس کا گزر بسر ہو سکے، تو جب اس کو دوبارہ مال حاصل ہو تو جتنا روکے رکھا ہے اتنا دوبارہ صدقہ کریں، کیونکہ اس کی ضرورت جو ہے یہ صدقہ کرنے سے شرعاً مقدم ہے۔ اس کی مقدار کیا ہو تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حالات چونکہ مختلف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کوئی اندازہ مقرر نہیں کیا ہے، ہر شخص اپنی ضرورت کے بقدر روک سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وقیل المحترف یمسک قوتہ لیوم وصاحب الغلۃ لشہر وصاحب الضیعۃ لسنۃ على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال، وعلى هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله۔ وقیل المحترف يمسك قوته ليوم، اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے دنوں بعد اس کی آمدنی آنے کا امکان ہے اتنے دنوں کی خوراک روکے رکھیں، یعنی اگر وہ کاریگر ہے تو چونکہ روزانہ کے اعتبار سے کماتا ہے تو اس وجہ سے ایک دن کی خوراک روکے رکھیں، اور اگر وہ ملازم ہے تو چونکہ اس کی تنخواہ مہینے بعد آتی ہے تو ایک مہینے کی خوراک روکے رکھیں، اور اگر وہ زمین والا ہے تو سال بعد اس کی آمدنی آتی ہے تو ایک سال کے لیے روکے رکھیں، یعنی جتنی مدت میں ان کے پاس آمدنی آتی ہے اتنی مدت کی خوراک روکے رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تاجر اس کی آمدنی کی جو ترتیب ہو آنے کی اسی اعتبار سے وہ بھی روکے رکھ سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔